روز عاشور ظافر جن کا نصرت امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا پہنچنا۔ جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ بیر علم فتح ہونے کے بعد حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جنوں کے بادشاہ کے قتل ہو جانے کے بعد ظافر جن کو، جو مشرف با اسلام ہو چکا تھا، اس کی جگہ بادشاہ اجنا مقرر فرمایا اور اس کی رسم تاج پوشی عمل میں آئی۔ اس کی تاج پوشی کے 30 سال بعد جبکہ ظافر اپنی رسم تاج پوشی منا رہا تھا، جشن آراستہ تھا کہ 2 جن روتے ہوئے ظافر کے پاس آئے۔ ظافر نے رونے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارا گزر زمین کربلا پر ہوا، ہم نے دیکھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام یکو تنہا رہ گئے ہیں، یاور و انصار، عزیز و اقارب، بھائی بھتیجے سب قتل ہو چکے ہیں اور امام مظلوم استغاثہ بلند کر رہے ہیں۔ آیا ہے کوئی ایسا کہ جو اس بے کسی میں ہماری مدد کرے؟ آیا ہے کوئی ایسا کہ جو ذریت سیدہ کی حمایت کرے؟ اور دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے خیموں میں العطش العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ ہم نے یہ واقعہ دیکھ کر تم کو بعجلت تمام خبر دی۔ جیسے ہی ظافر نے یہ باتیں سنی، جشن ختم کر دیا، سوگوارانہ لباس پہنا اور اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ مولانا دربندی نے اس واقعے کو تفصیلاً نقل کیا ہے اور ہم ظافر جن کی زبانی درج کرتے ہیں۔ ظافر جن کہتا ہے کہ جب میں وارد کربلا ہوا کہ 4 فرسخ سے 4 فرسخ کے رقبہ میں دشمن کا لشکر پھیلا ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی مدد یاوری کے لیے منصور فرشتہ اپنے گروہ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس گروہ کی تعداد تقریباً کئی ہزار ہے۔ نصر فرشتہ بھی اپنے گروہ کے ساتھ موجود تھا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل بھی دوسرے فرشتوں کو اپنے ہمراہ لیے ہوئے موجود تھے اور منتظر اذن امام مظلوم تھے۔ انبیاء و مرسلین علیہ السلام کی ارواح بھی موجود تھیں اور خود رسول خدا موجود تھے اور فرما رہے تھے والدی الاجل الاجل آنا مشتاقون۔ لیکن امام حسین علیہ السلام 1950 زخم کھائے ہوئے لشکر ادا کے سامنے کھڑے ہیں اور ملائکہ ارواح و انبیاء سامنے موجود ہیں، مگر سب خاموش ہیں۔ ظافر جن کہتا ہے کہ ناگاہ امام حسین علیہ السلام نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا، میری طرف اشارہ کیا اور فرمایا نزدیک آؤ۔ میں نزدیک گیا، رکاب توسن کر بوسط دیا۔ میں نے اپنا لشکر پیچھے چھوڑا تھا اور خود امام مظلوم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ روزہ شہداء نے ظافر جن کے آنے کے سلسلہ میں لکھا ہے کہ اس کا نام ارغوان زائد تھا اور عظیم الحبشہ تھا۔ نور الائمہ کتاب میں ہے کہ وہ آنے والا عجیب محیب شکل تھا اور ایک عجیب طرح کے گھوڑے پر سوار تھا۔ ظافر نے امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا اور آپ نے جواب دینے کے بعد فرمایا کہ اے ظافر زاہد، تو کہاں رہا؟ اس نے کہا کہ مولا میں اپنی رسم تاج پوشی کا جشن منا دیا تھا کہ مجھے خبر ملی کہ آپ کربلا میں اس حالت میں ہیں، مولا مجھے اجازت عطا کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ اے ظافر، تمہاری یاوری و وفاداری سے خدا اور رسول خوش ہیں، لیکن اے ظافر، میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ نہ اب میرا علی اکبر زندہ ہے، نہ قاسم، نہ اون و محمد اور نہ علی اصغر باقی ہیں۔ اے ظافر، زمین مقتل لاشوں سے بھری ہوئی ہے۔ پھر آپ نے حکم دیا کہ اے ظافر، واپس جاؤ اور میری مصیبتیں یاد کر کے گریہ کرنا۔ ظافر حکم امام مظلوم سن کر نصرت کرنے سے مایوس ہو گیا اور بیر علم واپس آ گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر مجلس عزا قائم کی۔ اس کی ماں نے دریافت کیا، اے بیٹا، یہ مجلس عزا کیسی ہے؟ اس کا فرزند بھی آ گیا اور کہنے لگا کہ اے بابا، آپ کی یہ کیا حالت ہے؟ ظافر نے واقعہ کربلا بیان کیا اور کہنے لگا کہ حکم امام واجب ہے۔ اس کی ماں نے کہا کہ اے بیٹا، میں قیامت میں سیدہ کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، تو میرے ساتھ کربلا چل، میں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں التماس کروں گی، شاید کہ مولا تجھے اذن جہاد دے دیں۔ ظافر جن اور اس کی ماں دونوں کربلا پہنچے، مگر اے شیو، وہ وقت تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نیزہ پر بلند ہو چکا تھا، سیاہ آندیاں چل رہی تھیں، قتل الحسین بے کربلا، ذب الحسین بے کربلا کی آوازیں بلند تھیں، خیام اہل بیت علیہ السلام میں آگ لگ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت بے شمار بے شمار۔
بے شمار۔